بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان صلاح الدین سالم بلوچ. آج ہمارے ساتھ بلوچستان کی نامور شخصیت، سیاسی شخصیت، ان کا بلوچستان کی سیاست میں بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے حالیہ دنوں میں بہت بڑے دھرنے دے کر لوگوں کو جگایا ہے اور گوادر کے حقوق کی بات کی، جس کی آواز دور دراز علاقوں تک سنائی دینے لگی، جس میں چائنا اور امریکہ بھی شامل ہے. تو میں ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. بہت شکریہ. مولانا ہدایت الرحمن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے. شاید یہ سوالات تمام لوگوں کے ذہن میں بھی ہیں، وہ پوچھنا بھی چاہتے ہیں. تو مولانا صاحب، آپ نے یہ تحریک شروع کی تو آپ کی لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری لڑائی یا ہماری حق دو بلوچستان کی لڑائی ظلم کے ساتھ خلاف ہے، ظلم کے ساتھ ہے. ظلم افراد کرتے ہوں، حکومت کرتی ہو، حکومت کے محکمے کرتے ہوں، بیوروکریسی کرتے ہوں، یا کسی وڈیرا سردار نواب جاگیردار کرتے ہوں. ہماری لڑائی تو ظلم اور جبر کے خلاف ہے، اور یہ ایک رد عمل ہے ظلم اور جبر کا. یہ ظلم و جبر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کا جو اصل مسئلہ ہے، ظلم و جبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں بلوچستان کے اندر؟ بالکل، بلوچستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ سیاسی ہے. سیاسی مسئلہ اس معنوں میں کہ بلوچستان کو شروع دن سے اس لائق نہیں سمجھا گیا بلوچستان کے عوام کو کہ وہ اپنے لیڈر یا اپنا نمائندہ منتخب کرے، یا جعلی لوگوں کو نمائندگی دی جاتی ہے. کرپٹ لوگ، جعلی لوگ، جس کے گراس روٹ میں عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے، اپنے پیسوں کے بل بوتے پر اپنے سرداری اور نوابی، اپنے خوف، اپنی چودراہٹ، اپنے دبدبے کی بنیاد پر لوگوں کو ڈراتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، پولنگ اسٹیشن پر قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی سرپرستی کی جاتی ہے. عام سیاسی کارکن جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ نہیں آتے، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو بظاہر بلوچ ہیں صوبہ اسمبلی میں اور صوبہ وزراء میں، بظاہر ان کا خاندان اور فیملی سب بلوچستان ہی سے ہے، لیکن اصل میں اور وہ وفادار کسی اور کے ہوتے ہیں، سرزمین کے وفادار نہیں ہوتے. وہ ان کے مفادات کہیں اور وابستہ ہوتے ہیں، اور عوام کو خوش کرنے کے بجائے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں. اس لیے عوام کی زندگیاں تلخ ہو رہی ہیں اور وہ خوشحال اور آباد ہو رہے ہیں. اس لیے بلوچستان کو جب تک حقیقی نمائندے نہیں آئیں گے، سرزمین کے بیٹے نہیں آئیں گے، اور اس سرزمین سے محبت کرنے والے، اس کے وفادار لوگ نہیں آئیں گے، بلوچستان کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. جی بہت شکریہ. ایک رائے آپ کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، آپ ان کے صوبائی جنرل سیکریٹری ہیں، تو جماعت اسلامی کی جو سیاست ہے وہ نظریاتی ہے، اور نظریاتی سیاست مذہبی بنیادوں پر ہے. اور ایک طرف قوم پرستی کی سیاست ہے، جہاں آپ قومیت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، بلوچ نیشن کا نام لے کے بار بار ان کے حقوق طلب کر رہے ہیں. نوجوان نسل کے ذہن میں یہ سوال بہت پہلے سے ابھر رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سوال کو ذرا واضح انداز میں بتا دیں، اس کا جواب دے دیں کہ کیا جماعت اسلامی، جس کو بی ٹیم کے طور پہ جانا جاتا ہے، لوگ اکثر پکارتے بھی ہیں، کیا وہ جماعت اسلامی یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ بلوچی اور بلوچی روایت کے لیے اور بلوچی ثقافت کے لیے آواز اٹھائے؟ بہت اچھا سوال کیا. آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ قوم پرستی کہاں سے آ گئی؟ وطن کی محبت، قوم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قوم ہماری پہچان ہے، سرزمین ہماری پہچان ہے، اور یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے قبائل کے بنایا، قبیلوں میں مختلف قبائل میں بنایا، لتعارفوا، یہ آپ کی پہچان ہے. یعنی قوم میری پہچان ہے، اس کو قرآن بھی تسلیم کرتا ہے، اللہ بھی تسلیم کرتا ہے. سرزمین بھی میری، اس سے میری محبت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ محبت کرتے تھے. یہ تو میرا ایمان کا حصہ ہے. میں قوم سے محبت ضرور کرتا ہوں، یا ہم کرنا چاہیے، لیکن پرستش، قوم پرستی، یہ ہم نہیں کرتے. یہ ہم تو صرف خدا کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کی، جو جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں. اگر قوم کے اندر کوئی ظالم ہے اس کی مخالفت کریں گے. بلوچوں میں بھی ظالم ہے، ضرور نہیں ہم قوم پرستی یہ ہے کہ ہم بلوچ جو ظالم بھی ہو، بس بلوچ اب اس کی تابعداری کرے کہ ظالم کیوں نہ ہو. ہم قوم پرستی نہیں کرتے، قوم سے محبت ضرور کرتے ہیں، سرزمین سے محبت ضرور کرتے ہیں، اور یہ اسلام اور دین سب ہمیں اجازت دیتا ہے.
اور آپ نے جو سوال کیا کہ اس کا جواب یہی ہے کہ اسلام کا اور دین کا اور جماعت اسلامی بالکل یہ منع نہیں کرتا. اور یہ اب بی ٹیم جماعت اسلامی کو جو کہا جاتا ہے ایک نظریاتی جماعت ہے، اور جو مختلف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. اچھا، پروپیگنڈے وہی کرتے ہیں جو ان کو آزادی دی جاتی. وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ٹھیکے لیتے ہیں، عہدے وزیر بن جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں، عہدوں پہ قابض ہیں. وہ بی ٹیم نہیں ہے. اچھا، ہمیں کبھی بھی ہمیں الیکشن نہیں جیتتے، کبھی ہمیں ہرایا جاتا ہے، کبھی ہمیں عہدے نہیں دیے جاتے، صوبائی قومی وزیر ہمیں نہیں بنایا جاتا. یہ عجیب بی ٹیم ہے کہ کبھی اس کو وزیر بھی نہیں بناتے، کبھی ممبر بھی نہیں بناتے، ایم این اے بھی نہیں بناتے، ایم پی اے. اور ماشاءاللہ جو بی ٹیم نہیں ہے بہت سخت مخالف ہیں، وہ ایم این اے بھی بن جاتے ہیں، ایم پی اے بھی بن جاتے ہیں، وزیر بھی. یہ بالکل منافقت ہے. اور یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں اصل میں خود اے ٹیم ہوتے ہیں، اور اے ٹیم والے سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی بی ٹیم کا ہے. یہ جتنے پارلیمنٹ کے اندر ہے سب اے ٹیم ہیں کے لوگ ہیں. اور ہم پہ الزام لگانا، آج بلوچستان کا بچہ جانتا ہے کہ وزارتوں پہ بیٹھنے والے، عہدوں اور منصبوں پہ بیٹھنے والے بی ٹیم ہیں یا باہر سڑک پہ رہنے والے بی ٹیم ہیں. مولانا صاحب، آپ نے بڑی اچھی سیاست کی، وہاں پہ گوادر کے حقوق کی جدوجہد کی، اس کے نتیجے میں لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا اور آپ کے لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو آئندہ کی سیاست ہے وہ احتجاجی اور اپوزیشن کی سیاست ہوگی، یا آپ حکومت میں آنے کے بعد گوادر کی چیئرمین شپ سنبھالنے کے بعد وہاں خدمت کریں گے؟ ہمارا مقصد ہے اپنی قوم کی خدمت ہے. وہ قوم جو آج پریشان حال ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، علاج نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، امن نہیں ہے، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے، منشیات نے ان کے نوجوانوں کو تباہ کر دیا ہے، عزت نہیں ہے. تو اس قوم کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے. اب انشاءاللہ حکومت بھی بری کوئی چیز نہیں ہے، بذات خود کوئی بری چیز حکومت نہیں ہے، اقتدار بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. وہاں جا کر کے لوگ ان کے برے حرکات سے اپنے اقتدار کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنے کمیشن کے لیے، کرپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا مقصد قوم کی خدمت کرنا ہے. ہم اقتدار بھی حاصل کریں گے اپنے قوم کے لیے، حکومت میں بھی شامل ہوں گے حکومت کے لیے، خدمت کے لیے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ہمارے مقاصد میں، قوم کی خدمت میں رکاوٹ ہے، تو ہم اپوزیشن میں بھی رہ کر کی قوم کی خدمت کریں گے. لیکن اصل مقصد ہماری قوم کی خدمت کرنا ہے، اور حکومت میں جانا بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور اپوزیشن کرنا بھی، جدوجہد کرنا بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے. دونوں صورتوں میں ہم اپنی قوم کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں گے. ماشاءاللہ مولانا صاحب نے وہاں پہ الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے بڑا اچھا ماسٹر پلان بھی بنایا گوادر کی تعمیر و ترقی کا. تو یہ شاید تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ بلوچستان کے اندر ماسٹر پلان کے تحت تمام کام کا آغاز کیا گیا ہے. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جو آپ کے نظریاتی مخالف ہیں، بلکہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں، حمل کلمتی صاحب، بی این پی ان کی تنظیم ہے، وہ اکثر آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. حالیہ دنوں میں انہوں نے بڑی بات مشہور کی کہ چائنیز سے ملاقات کی. پہلے آپ نے چائنیز کے خلاف دھرنا دیا، وہاں کے مقامی لوگوں کو استعمال کیا، اور اب خود جا کے چائنیز سے ملاقات کر رہے ہیں. ذرا بیان کر دیں کہ وہ ملاقات کی وجوہات کیا تھیں، یا وہ کس منظر نامے کے تحت ملاقاتیں ہوئی تھی؟ یہ جو ہمارے بی این پی مینگل کے دوست ہیں، وہ بڑے سادہ بھی بنتے ہیں، بڑے نادان بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ پوری قوم بیوقوف بھی ہے، ان کو دھوکہ دوں گا. بلوچستان کے عوام ترقی کے خلاف نہیں ہیں، بلوچستان کے عوام سی پیک کے خلاف نہیں ہیں، اور ہم نے بارہ ہی کہا کہ ہم بھی چائنا کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک میں مجھے میں کیوں معروم ہوں، سی پیک میں ترقی میں کیوں. سی پیک کی ریڑھ کی ہڈی بلوچستان ہے، ماتھے کا جومر گوادر کو کہا جاتا ہے، چائنا خود گوادر میں موجود ہے، تو میں کیوں معروم ہوں. آج ہمارا احتجاج اس پر ہے، ہمارا شور اس پر ہے کہ میں ترقی چاہتا ہوں. بلوچستان کے لوگ، گوادر کے لوگ ترقی چاہتے ہیں، اور سیاست نہیں کرنا چاہتے، ترقی چاہتے ہیں، پانی چاہتے ہیں، بجلی، علاج، تعلیم، یہ چاہتے ہیں. اور یہ جو ٹولہ ہے، اصل میں یہ ٹولہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ملاقات کیوں کی، یہ ٹولہ جو ہے آج بلوچستان کے لوگ جو بدترین حالت میں ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، علاج و تعلیم، بنیادی سہولیات آج بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں. یہی ذمہ دار ہے ٹولہ، یہی کانفرنس جہاں وزیر اعلیٰ رہیں، گورنر رہیں، وزیر رہیں، اقتدار میں، لوکل گورنمنٹ میں رہیں، یہ خود ذمہ دار ہیں. یا کہ بلوچستان کی تباہی و بربادی میں ان کا ہاتھ ہے.
نوجوانوں کو لاپتہ کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، قبرستان آباد کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. تو اس لیے آج ہم مل کے قوم کی ترقی کے لیے ہم کام کریں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ان کی تکلیف اور پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے، پیٹ میں ان کا درد ہو رہا ہے، اٹھ رہا ہے کہ یہ کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی ہماری تقریر میں ہمارے کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہم تو کوئی ترقی دشمن نہیں ہیں، ہم سی پیک دشمن نہیں ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں. ہمارا جبر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک میں مجھے محروم رکھ کے میرے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، بلوچستان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. اور یہ ظلم ہے، یہ اقتدار پر رہنے والے قوم پرست وفاقی پارٹی، مذہبی پارٹی، اور یہ لوگ سب انوالو اور شامل ہیں. بلوچستان کے حالات جس طرح آپ نے فرمایا کہ ذمہ دار ہمارے اپنے یہاں کے ممبرز ہیں، یہاں کے سردار ہیں، جنہوں نے بلوچی روایت کو پامال کرتے ہوئے جس طریقے سے یہ کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کے شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو اس کے بعد ایک سوال اور ہے کہ گوادر میں آپ اسلحے کی سیاست نہیں کر رہے، آپ کوئی اور سیاست نہیں کر رہے، بلکہ آپ سیاسی طور پر ایک پرامن جدوجہد کر رہے ہیں. تو کراچی میں جس طریقے سے جماعت اسلامی نے ووٹ لیا، اس کے بعد بھی ان کو حکومت نہیں دی گئی، تو آپ اس سیاست سے کیا امید رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں، اس کے بعد آپ کوئی ممبر بنائیں یا اس کے بعد آپ کوئی چنیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کراچی کی طرح آپ کو دور رکھا جائے؟ دیکھیے، ہم تو پرامن جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، جمہوری سیاست کرتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے عہدوں پہ رہیں جہاں قوم کی خدمت کر سکیں، جو ہمارے دل سے تمنائیں، آرزو ہیں، خواہشیں ہیں، تاکہ ہم قوم کی خدمت کریں، اپنی دنیا بھی اپنی آخرت بنائیں، قوم کی دنیا بنا دیں. تو یہ جو ایک اسلحے کے ساتھ ایک میری تصویر آئی تھی، اس کو ہمارے مخالفین نے بڑے پروپیگنڈا کر کے خود جو ابھی خزدار میں مسلح جتے بنائے ہوئے ہیں، اور پورا وٹ بازار پورا خزدار مسلح جتے بنا کر کے مسلح نوجوانوں کو مسلح کر کے ان کی تصویر نہیں آ رہی ہے. میں وہاں ماہی گیروں پر حملہ ہو رہا تھا، ماہی گیروں پہ ٹالر مافیا حملہ کر رہے تھے، ڈاکو حملہ کر رہے تھے، سمندری ڈاکو. میں ڈی سی کے پاس گیا، میں کمشنر کے پاس گیا، پولیس کے پاس گیا، لوگوں کے فشریز کے پاس گیا کہ میرے ماہی گیروں کو بچاؤ، اس پر فائر ہو رہا ہے. تو اپنے ماہی گیروں کی حفاظت کرنا، اپنی جان اور مال، اپنے عزت کی حفاظت کرنے کا جرم ہے. تو یہ آپ کے حملہ کرتا ہے، آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں کہ جرم ہے، کوئی دہشت گردی ہے. تو ہم اپنے سمندر کے اپنے ماہی گیروں حفاظت کے لیے گئے اور سرکار کی اجازت سے گئے، تو اس کو بڑا چڑھا کر کے پیش کیا گیا. اور خود مسلح جتے بنا کر کے زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، بازاروں پہ قبضہ کرتے ہیں، گھروں پہ قبضہ کرتے ہیں، نجی جیلوں پہ لوگوں پر ڈالتے ہیں، نجی جیل اور لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، نجی جیل ہیں، لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں. وہ بڑے پارسا ہیں، بڑے معصوم ہیں، اور ہم پہ تنقید کرتے ہیں. ان کو تنقید کرتے ہوئے خود خیال بھی رکھنا چاہیے، اپنے گریبانوں پہ جاگنا چاہیے، اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے. بہت شکریہ. بلوچستان کے حالات آپ نے بیان کیے. آپ کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ چائنیز کے خلاف، سی پیک کے خلاف آپ کو لانچ کیا گیا ہے اور آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے بی این پی کے خلاف، اور ایک محاذ بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ متبادل قیادت کے طور پر سامنے آ سکیں. اگر اس کی آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اچھا، ماشاءاللہ یہ بھی مجھ پر الزام ہے کہ مجھے لانچ کیا گیا ہے. حالانکہ یہاں معلوماتی ادارے ہیں، تفتیشی ادارے ہیں، تو سب تحقیقات کریں، میرے خلاف ثبوت لے آئیں کہ میں کس ادارے کے. مجھے عوام نے لانچ کیا ہے، مجھے نوجوانوں نے لانچ کیا ہے، مجھے مظلوم ماؤں بہنوں نے لانچ کیا ہے، مجھے معصوم بچوں نے لانچ کیا ہے. ان کے اپنے درد کے لیے، اپنے تکلیفوں کے لیے، جو ان کو آج بے عزت ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے مجھے لانچ کیا ہے. باقی مجھے کسی ملک نے، کسی ادارے نے، کسی نے مجھے لانچ نہیں کیا، اور انشاءاللہ نہ کوئی مجھے لانچ کر سکتا ہے. اتنے کمزور بھی نہیں کوئی میں لانچ کرے. اگر لانچ کوئی کرتا تو ہم جیل میں بھی نہیں ہوتے، ہمارے ایف آئی آر بھی نہ ہوتا، ہم پہ تشدد نہ ہوتا، ہمارے گھروں پہ چھاپے نہ ہوتے، ہماری ماؤں بہنوں پہ تشدد نہ ہوتا. اس لیے ہمیں کسی ملک نے، کسی ادارے نے لانچ نہیں کیا. ہمیں اپنے ماؤں نے، بہنوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے، ماہی گیروں نے اپنے درد اور تکلیف کے لیے لانچ کیا، اور اس پہ ہمیں فخر ہے. جی بہت شکریہ. اچھا، حالیہ دنوں میں بلوچستان کا بجٹ بھی پیش ہوا، اور کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بجٹ کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ پیش کر رہا ہے، بلکہ بجٹ کی سمجھ بھی بہت ساروں کو نہیں آ رہی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کے حالات یہ لوگ بدل سکتے ہیں؟ بلوچستان پہ تو صوبے کی تاریخ کا نااہل ترین حکومت آج موجود ہے، اور کرپٹ ترین حکومت موجود ہے. 70% کمیشن بلوچستان میں، کرپشن بلوچستان میں ہے.
اور جتنے پروجیکٹ یہ بجٹ میں پیش کرتے ہیں، اس بجٹ میں، موجودہ بجٹ میں کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی انقلابی پروگرام نہیں ہے، کوئی سی پیک، اتنا بڑا سی پیک ہے، اور سی پیک میں اپنے کوئی بڑا، اب کوئی موٹر وے 1 کلومیٹر موٹر وے اس میں ہوتا، یہ بھی نہیں ہے، کوئی بڑا اسپتال، کوئی دل کا، گردے کا، جگر کا، کینسر کا کوئی بڑا ہاسپٹل کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ ہم آج بھی کراچی جاتے ہیں اپنے بخار، اپنے عزیزوں کو، وہاں کے فٹ پاتھوں پر بلوچستان کی مائیں سو رہی ہیں۔ ایسے پروجیکٹ بنائے گئے ہیں ایسے، تاکہ اس سے زیادہ کمیشن ملے، تاکہ اس سے زیادہ کمیشن خوری کرے، 70% کمیشن ان کو حاصل ہو جائیں، تاکہ اس سے کماتے اور کھاتے رہیں، عوام کے درد کے بجائے عوام کی تکلیف کو احساس کیے بغیر اپنے پیٹ درد کے لیے پورا بجٹ انہوں نے بنایا ہے۔ اس سے غریب کا، معذوروں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، مہنگائی کیا تو مجبور عوام کا، غربت کے مارے مجبور عوام کا، مریضوں کا کے لیے کچھ نہیں ہے اس بجٹ میں، کوئی اس بجٹ میں موجود نہیں ہے، صرف اعداد و شمار کے گورکھ دھندے ہیں، صرف کرپشن کی داستانیں ہیں، ان کی نالائکیاں ہیں، اور اس میں کمیشن خوری کی پوری فہرست ہے، پورا پروجیکٹ ہے کہ اسے پورے سالوں سال اس پہ کھائیں۔ اس لیے اس بجٹ کا پورا اعلانات میں جو پڑھا ہے، سنا ہے، یہ دیکھا ہے، بالکل یہی ہے۔ اس بجٹ میں غریب عوام کے لیے، بلوچستان کے محروم عوام کے لیے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس بجٹ کے اندر سوائے ہمارے اقتدار پر قابض نااہل اور کرپٹ ترین حکمرانوں کے لیے کمیشن کے بازار ہیں، اور اس میں پورا کمیشنوں کی فہرست ہے، جس سے وہ کمائیں گے، ارب پتی و کرب پتی بنائیں گے، باہر ممالک جائیداد بنائیں گے، اور بلوچستان کے عوام کو خوار و ذلیل کریں گے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اکثر تقاریر کے اندر بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ریکوڈیک، سندھک اور گوادر کا عملاً سودا کر دیا گیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، ان کا سودا ہوا ہے یا ابھی تک سودا انڈر پائپ لائن ہے؟ اس کا سودا ہو چکا ہے، سندھک کا سودا ہو چکا ہے، ریکوڈک کا سودا ہو چکا ہے، پورٹ گوادر کا سودا ہو چکا ہے۔ اس میں کامپرس پارٹی انوال ہیں، ملوث ہیں، اس مجرمانہ غفلت میں ملوث ہیں۔ تو ریکوڈک پہ شور مچا رہے تھے، جو ارسطو صوبہ اسمبلی میں شور مرا، کیوں خاموش ہیں؟ گوادر میں لوگوں کو اقلیت پہ تبدیل ہونے کے دعوے کر رہے تھے، کیوں خاموش ہیں؟ سندھک پہ شور مچانے والے کیوں آج خاموش ہیں؟ یا کہ وسائل پہ بندر بانٹ کرنے والے کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے ان کو ٹیکے مل گئے، ان کے رشتہ داروں کو نوازا گیا، ان کو کمیشن دیا گیا، ان کو پیسے دیے گئے، اس لیے خاموش ہیں۔ عملی طور پر ہمارے وسائل پر قبضہ کیا گیا ہے، لوٹا جا رہا ہے، اور اس میں جو کامپرست پارٹیاں انوال ہیں، ملوث ہیں، اور ایک پارٹی جو وفاقی کابینہ میں تو اعلانیہ شامل ہے اور بلوچستان میں غیر اعلانیہ شامل ہے، یہاں کے وزیر ہیں، خفیہ وزیر ہیں، ایک کامپرس پارٹی کے بلوچستان میں خفیہ وزیر ہیں، اعلانیہ نہیں، خفیہ وزیر ہیں، تمام مراحت حاصل کر رہے ہیں، اور تمام سودا بازی میں بلوچستان کے وسائل کو سودا بازی، ریکوڈک، سندھک، گوادر کی سودا بازی میں مکمل طور پر انوال ہے، ملوث ہے، اور بلوچ قوم اس کو جانتی بھی ہے کہ یہ اس پارٹی نے بلوچ قوم کا سودا کیا ہے۔ جی، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی۔ آپ پورے پاکستان کے اندر ایک بلوچ قوم پرست رہنما کے طور پر مشہور ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ آپ نے اسلام آباد کا بھی دورہ کیا، آپ نے کراچی کا بھی دورہ کیا، آپ پشاور بھی گئے، اس کے علاوہ کئی علاقوں گئے، وہیں پہ ڈاکٹر سے آپ مخاطب ہوئے، وکلاء سے مخاطب ہوئے، بہت سارے سوشل طبقات سے مخاطب ہوئے، تو کہیں آپ حق دو پاکستان کی تحریک چلانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، اقدام پاکستان کی تحریک کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مظلوم تو پورے ملک میں ہیں، ہم تو ظلم کے خلاف ہیں، جہاں مظلوم ہوگا ہم اس کی حمایت بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے۔ پنجاب میں بھی مظلوم بڑی تعداد میں موجود ہیں، پنجاب میں بھی پنجابی ظالم ہے، بلوچستان میں بلوچ ظالم بھی ہیں، سندھ میں سندھی ظالم بھی ہیں، کراچی میں مہاجر ظالم بھی ہیں، کے پی میں پشتون ظالم بھی ہیں۔ ہم ظالموں کے خلاف ہیں، اور مظلوم ہر قوم ہے، مظلوم کا کوئی مذہب قبیلہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم جتنے بھی مظلوم ہیں پاکستان میں، غریب ہیں، ظلم اور جبر کا شکار ہیں، ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، یکجہتی بھی کرتے ہیں، ساتھ بھی دیتے ہیں۔ لیکن فی الحال ہم بلوچستانی ہیں، بلوچستان کے سرزمین کے رہنے والے ہیں، اپنی ہی زمین کی حفاظت کرنا، یہاں عزت کے ساتھ رہنا، جینے کا حق دینا، اپنے وسائل کی حفاظت کی جدوجہد کرنا ہی پہلا ہدف ہے۔ تو ابھی ہمیں وقت دو، پاکستان تحریک چلانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی مشورہ ہم نے نہیں کیا، تو انشاءاللہ باقی پورے پاکستان میں جبر ہے، ظلم ہے، ہم اس ظلم و جبر جہاں موقع پاکستان کے کسی کونے میں ہمیں موقع ملے گا
تو ہم ضرور مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالموں کا مقابلہ کریں گے۔ مولانا صاحب آخری سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کی نجی زندگی کس طرح ہے، آپ دوست احباب کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ اکثر مزاحمت کی زندگی اور بہت زیادہ ایگریسو قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، ہنستے مسکراتے بہت کم ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ظاہر ہے یہ پرپکنڈہ ظالموں کے مقابلے میں تو بہت سخت ہوں، کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ظالموں کے اگر مجلس کے اندر ہوں بھی میں سخت ہوں اور باہر بھی سخت ہوں۔ تو مسکرائے، اگر کوئی کہتا ہے کہ کم مسکراتے ہیں تو ظالموں سے کیسے مسکراؤں؟ جو ہماری مائیں تڑپ رہی ہوں، مائیں بلک رہی ہوں، پیاروں کے مائیں جو ہے نا تصویر اٹھائے اپنے ماؤں کی فریاد کر رہے ہوں ہم، تو کس طرح ہم ظالموں کے سامنے ہنسیں گے؟ باقی تو ہنسنے کے موقع پر ہنستے بھی ہیں، رونے کے موقع پر روتے بھی ہیں، خوشی کے موقع پر خوشی بھی مناتے ہیں، غم کے موقع پر غمگین بھی ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ میرے ساتھ ہیں، اگر میں سخت مزاج ہوتا، غصہ والا ہوتا، تو اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں ماؤں بہنیں بچے کس طرح، بچے تک محبت کرتے ہیں، بچے بھی ساتھ دیتے ہیں، بچے بھی میرے پاس آتے ہیں، بڑے پیار سے ملتے ہیں، ہاتھ کو چوما دیتے ہیں۔ تو یہ محبت نہیں ہے، کس طرح آتے ہیں؟ تو اس لیے جو ظالم ٹولہ ہے اس کے خلاف تو مجھے کبھی ہنسی نہیں آتی، تو غصہ آتا ہے ان کو دیکھ کر کے، میرا غصہ بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ظالموں کے مقابلے میں مجھے ہنسی کم آتی ہے۔ اس کے خلاف جدوجہد کرنا، اس کے خلاف مزاحمت کرنا، اس کے خلاف غصہ دلانا قوم کو، یہ میرا فریضہ ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا ہدایت الرحمن بلوچ، جو نوجوان نسل کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر ہیں، جنہوں نے گوادر کے اندر 70 سالہ فسطائیت کا خاتمہ کیا، وہاں کے لوگوں کو شعور دیا اور پورے بلوچستان کے لوگوں کو بالخصوص اور پاکستان کے لوگوں کو بالعموم یہ شعور دیا کہ اپنے حق کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کریں، اپنا حق لیں، یہ ظالم کبھی آپ کا حق نہیں دیں گے۔ تو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا ہدایت الرحمن بلوچ صاحب کا، قیم جماعت اسلامی بلوچستان اور سربراہ حق دو تحریک بلوچستان، کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ وہ کئی پروگرامات کے سلسلے مصروف بھی رہتے ہیں، لیکن آج یہاں تشریف لائے۔ میں آخر میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔